اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کرے وہ سب جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا کاملہ عطا کرے، اور ہم سب کو پورے عالم انسان کو کرونا جیسی یا دوسری موذی بیماریاں لگنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور اپنا خیال رکھیں پلیز۔ بخاری اور مسلم کی ایک متفقہ حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ ایک بار کچھ صحابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ تو ہم سے زیادہ ثواب کما گئے، یہ نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی ہماری طرح رکھتے ہیں، جہاد میں بھی حصہ لیتے ہیں، نفل تراویح بھی کرتے ہیں، مگر ایک چیز میں ہم ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ ہے مال۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے اور ان کے پاس اتنا مال ہے کہ یہ بے انتہا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ثواب کما جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، تم اس کو پڑھو تو اتنا ہی اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا، اور وہ بڑی خوبصورت تسبیح ہے، سب جانتے ہیں۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر۔ اب اس کو آپ 34 بار بھی کر سکتے ہیں اللہ اکبر کو، اس کے علاوہ آپ اس کے آگے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا پھر چوتھے کلمے کی پہلی آیت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ 100 بار بن جاتا ہے۔ خیر وہ انہوں نے سنا اور وہ چلے گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑے دنوں بعد وہ پھر آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تسبیح کا تو امیر لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا، اب تو وہ بھی پڑھنا شروع ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے، اب میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بات غور کرنے والی ہے کہ آپ دیکھیں ان صحابہ کو دنیاوی کام سے، دنیاوی چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ دنیا کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہمیں کپڑا لتا یا کسی بھی ضرورت کے لیے مال چاہیے، ان کو بڑھانا تھا اپنا اجر و ثواب، یعنی کہ سبقت لے کے جانا تھا ان کو کہ ہم سب سے زیادہ ثواب ہمارا ہو، کسی کا نہ ہو، ہمارا ہو۔ اور یہ الحمدللہ ان صحابہ کی اللہ کا راضی ہونے کا راز ہی یہی ہے، اللہ ان سے اسی لیے راضی تھا کہ ان کا جو شوق اور ولولہ تھا اپنے دین کی طرف، وہ اب نہیں دیکھنے کو ملتا۔ اللہ ہمیں بھی ویسے ہی نیک ہدایت دے، اور ہم جتنا ثواب کما سکیں اتنا ہمیں کمانا چاہیے۔ اور یہ جو تسبیح فاطمہ ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ تسبیح فاطمہ ہے، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے جو حضرت علی سے ہی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک غلام مجھے بھی دے دیں۔ کچھ غلام آئے تھے جنگ کے دنوں میں، یا پتہ نہیں کس چیز کے لیے آئے تھے ان کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں دوں گا، اور پھر انہوں نے تسبیح پڑھنے کے لیے دی اور فرمایا ایکچولی یہ رات کو پڑھنے کی تسبیح ہے، جب دی تھی یہ رات کو پڑھنے کے لیے دی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 یا 34 بار دونوں روایات آتی ہیں اللہ اکبر پڑھ لو، تو سارے دن کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، کسی غلام کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اور جسم میں جیسے کوئی درد وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی سب ٹھیک ہو جائے گا، اور
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تسبیح کو پھر کبھی بھی پڑھنا نہیں چھوڑا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر کرنا کتنی ضروری چیز ہے، کتنا ثواب مل جاتا ہے ہمیں۔ چھوٹے چھوٹے ہیں تو بولنے میں پڑھنے میں بہت چھوٹے سے یہ الفاظ، لیکن ان کا جو وزن ہے، جو ان کا اجر ملے گا وہ بے انتہا ہے۔ یہ سنن ابن ترمذی کی حدیث ہے 3462، عبداللہ بن ابن مسعود سے یہ روایت ہے کہ جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا اے صالح بیٹے، اے نیک بیٹے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا جب تم واپس جاؤ تو اپنی امت کو بتانا کہ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اور اس کی زمین جو ہے بڑی زرخیز بھی ہے اور بڑا میٹھا پانی ہے، اور اس پہ جو درخت لگیں گے وہ تم لوگ خود لگاؤ گے، اور وہ کس طرح لگیں گے؟ یہی کلمات دہرا کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جب پڑھو گے تو تمہارے نام کے یہاں درخت لگتے جائیں گے۔ سوچیں ہم لوگ دنیا کے کتنے سارے جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں یہ پلاٹ مل جائے، یہ والا بہترین ہو، حالانکہ وہ ہمارا ہوتا بھی نہیں ہے، ہم یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پر ذرا سے یہ کلمات پڑھنے سے ہمارے لیے وہاں پہ جنت میں درخت لگتے جائیں گے اور وہ حصہ ہمارے نام سے ہی بھرتا جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہم ادھر کے بجائے ادھر کی فکر کریں۔ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے لیکن کتنی بڑی ہمارے لیے ہوتی ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ ماشاءاللہ سے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم وہ 2 رکعت نفل ریاض الجنہ میں پڑھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، کتنے دھکے کھاتی ہیں، کس طریقے سے پہنچتی ہیں، اور 2 رکعت نفل کے لیے بےتاب کیوں؟ ایک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک، اوپر سے وہ جنت کا ٹکڑا، تو صرف اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے ہم کتنے دھکے کھاتے ہیں، کبھی سانس بھی رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں کہ جب ہم جنت کے اندر ہمارے نام کے درخت لگتے جائیں گے تو اس کا کتنا زیادہ ثواب اور کتنا شدت کے ساتھ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم لوگ ذکر اور اذکار کرتے ہیں، ایک تو ہم کرتے ہیں جو نماز پڑھ کے کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہو گئی، قرآن پاک پڑھتے ہیں ایک ہی جگہ پہ۔ لیکن جب کبھی ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے کہیں جاتے ہوئے، گاڑی میں، جہاز میں، پیدل واک کرتے ہوئے، اگر ہم اللہ کی جو بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ جو ذکر ہے یہ ہمیں اتنا فائدہ دے گا کہ زمین آسمان میں جو بھی چیز اس کو سنے گی وہ ہمارے لیے گواہ بن جائے گی اور ہماری گواہی دے گی قیامت والے دن۔ مگر افسوس کا مقام وہاں پہ یہ بھی ہوگا کہ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ ڈی ویلیو بھی ہوتی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بغض، جو دل آزاری، جو غیبت، جو بدعت ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، ان سب کی وجہ سے ہماری نیکیاں راکھ بنتی جائیں گی جل جل کے، اور اگر ان راہ کو اڑنے سے بچانا ہے تو پھر ان سے یہ والے کلمات سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کا ورد سے ہمیں اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ یہ نامہ اعمال جو ہمارے ہیں اس کو بھی یہی کلمات جو ہے نا وہ وزن میں بھاری کر دیں گے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے اعضاء، ہمارے آرگنز جو ہیں ہمارے حق میں اور ہمارے خلاف بولیں گے۔ ہمیں لگتا ہے یہ ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہماری کان ہے، لیکن یہ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ کے جاسوس ہیں جو ہماری وہاں پہ سارے راز کھول کر رکھ دیں گے۔ تو اگر ہم زبان کو ہی اللہ کے ذکر سے تر کر لیں تو ہمارے باقی اعضاء اپنے آپ سیدھی راہ رہیں گے، اپنے آپ اپنی حد میں رہیں گے۔ اور اتنے پیاری اور اتنے خوبصورت یہ کلمات ہیں، اس کے لیے ہمیں اتنی سہولت ہے کہ اگر ہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹھے بیٹھے لیٹے میرا ذکر کرو، تو اس کے لیے ہمیں وضو کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، کر لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں کریں تو کوئی لازمی نہیں ہے، آپ اس کے بغیر ان کلمات کو ادا کر سکتے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جیسے جو تھی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں بڑے بڑے وظیفے نہیں کر سکتی، مجھے کوئی چھوٹی چیز بتاؤ جو میرے حق میں بہتر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ 100 بار سبحان اللہ ادا کرو، اس کا مطلب 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 بار الحمدللہ ادا کرو، 100 گھوڑے جیسے جہاد میں تم نے دیے اس کے برابر ثواب ہے۔ اس کے علاوہ 100 بار اللہ اکبر، یعنی 100 اونٹ قربان کیے یا نہر کیے۔ تو سوچیں کہ اگر آج کل کا زمانہ، اگر آپ ایک کم سے کم بھی یا زیادہ سے زیادہ بھی آپ اونٹ کی قیمت 1 لاکھ روپے بھی رکھتے ہیں تو سوچیں کہ یہ کتنا لاکھوں کا ثواب ہے، کتنا قیمتی ثواب ہے یہ۔ اور 100 ہی بار لا الہ الا اللہ، تو آسمان اور زمین کے درمیان میں جو بھی جگہ ہے وہ ثواب سے بھر دی جائے گی تمہارے۔ اب آپ اس کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، تو وہ آپ کی مرضی ہے، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں مگر ان کا وزن بہت ہے۔ اور مین بات میری بتانے کی یہ تھی کہ جیسے صحابہ نیکیوں میں سبقت لے کے جانا چاہتے تھے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنے جوڑے پڑے، کتنے زیورات ہیں، اس میں ہم سبقت لے کے جائیں، نہیں، ہمیں نیکیوں پہ لے کے جانا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر کسی نے جمعرات کا روزہ رکھا ہے تو میں بھی رکھوں، اور میں بلکہ پیر کا بھی رکھوں، اس سے زیادہ کر لوں۔ کسی نے 6 نفل شکرانے کے ادا کیے تو میں 10 کر لوں، میں اس سے زیادہ کر لوں، یہ سبقت ہوتی ہے۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کو دیکھ کے رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں، اور پھر ان جیسا یا ان سے بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر پہ رہیں، ماسک لگائیں، گلوز پہنیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔